وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مجادلہ آیت نمبر 14 سے 16۔ آج کا موضوع، کیا ہم سب مخلص مومن ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اے ایمان والو، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی راز کی بات تنہائی میں عرض کرنا چاہو تو اپنی رازدارانہ بات کہنے سے پہلے کچھ صدقہ و خیرات کر لیا کرو، یہ عمل تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ پھر اگر خیرات کے لیے کچھ نہ پاؤ تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کیا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تنہائی اور رازداری کے ساتھ بات کرنے سے قبل صدقات و خیرات دینے سے تم گھبرا گئے؟ پھر جب تم نے ایسا نہ کیا اور اللہ نے تم سے باز پرس اٹھا لی، یعنی یہ پابندی اٹھا دی، تو اب نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بجا لاتے رہو، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب آگاہ ہے۔ سامعین کرام، سورہ مجادلہ آیت نمبر 14۔ الم تر الی الذین، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو، تولو جنہوں نے دوست بنایا، قومن ایسے گروہ کو، غضب اللہ علیہم جن پہ اللہ کا غصہ ہے، ما ہم منکم وہ نہ تمہارے ہیں، ولا منہم نہ ان کے، ویحلفون علی الکذب اور وہ حلف یعنی قسم کھاتے ہیں جھوٹی، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے سخت عذاب۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت ہی برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے،
فصدوا عن سبیل اللہ، جس کی آڑ میں وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، فلہم عذاب مہین، ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، ان کے مال اور ان کی اولاد کچھ کام نہیں آئے گی ان کے اللہ کے عذاب سے کچھ بھی۔ اولئک اصحاب النار، یہ دوزخ کے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ توجہ ہونی چاہیے سامعین کرام، اور غور اور فکر بھی ہونی چاہیے، تدبر ہونا چاہیے آیات قرآنی میں۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اعد اللہ، یعنی یہ آیت خاص طور پہ منافقین کے لیے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے عذاب ہے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ باتیں مطلب جو ہم سنتے ہیں، لیکن میرا مطالعہ یہ ہے کہ ہم پہ اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا، اور چاہے ہم جنت میں جائیں جہنم میں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اس پر ہمارا من حیث القوم نہ یقین ہے نہ اعتماد ہے۔ دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں بھی ہمارا یقین نہیں ہے، اور قبر کے حالات پہ بھی ہمارا یقین نہیں ہے۔ تو بہرحال آیات قرآنی تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہ اس کو قطعاً اپنے لیے نہیں سمجھتے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جس سے ہم دو چار ہیں۔ من حیث القوم، بہرحال آج کی جو آیت ہے سامعین کرام، یہ مدینے کے منافقین کے بارے میں تھی، لیکن آج ہمارے بارے میں ہے، اور ہر جس میں بھی یہ صفات پائی جائیں گی اس کے بارے میں ہے۔ شان نزول کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ آیت صلح حدیبیہ سے، یہ آیات جو ہیں سورہ جو ہے صلح حدیبیہ سے پہلے کی ہے، اور یقیناً منافقین موجود تھے۔ آپ کو میں نے بتایا کہ مدینے میں منافقین موجود تھے۔ جنگ احد میں یا عین میدان جنگ میں 300 لوگ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ گئے تھے عین میدان جنگ میں۔ بہرحال لیکن اب دیکھیں نا، منافق کیا کہتے کسے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ جو غیر مخلص ہیں اسلام میں وہ منافق ہیں، جو مخلص ہیں وہ تو مخلص ہی ہیں، ان کو آپ کیا کہیں گے، یعنی وہ اصل مومن ہیں جو مخلصین ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے مخلصین سے محبت کرتا ہے، اور منافقین کی اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو بدل لو اگر کوئی صفات ہیں۔ بہرحال ترجمہ آپ نے سنا کہ ترجمے کا یعنی جو اس میں مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ایک مومن کا دوست جو ہے وہ غیر مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کا یعنی مومن کا دوست صرف مومن ہو سکتا ہے۔ مخلص اگر آپ مخلص ہیں تو غیر مخلص شخص سے آپ نے دلی تعلقات قائم نہیں رکھنے۔ یہ ایک بات، یعنی اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ دلی تعلقات آپ نے چھوڑ دینے ہیں۔ اور ایک آیت قرآنی میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، اور اس کا بھی مفہوم یہی ہے کہ سب سے زیادہ مومن کو پیارا جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں محنت کرنا بھی اس کو محبوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا محبوب ہے، اس کے رسول مومن کو محبوب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں محنت کرنا اور محنت بھری زندگی گزارنا مومن کو محبوب ہوتا ہے۔ اور آیت قرآنی یہ ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا
احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے والدین، آبا و اجداد، والدین جو بھی ہیں، اور تمہاری اولاد، اور تمہارے وازواجکم، اور تمہاری جوڑے، یعنی بیوی کے لیے مرد، یعنی عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت، وازواجکم وعشیرتکم، اور تمہارا رشتہ دار یعنی تمہارا قبیلہ، تمہاری جس سے جتھے بندی ہے یا جو تمہارا قبیلہ ہے، اور وہ مال جو تم نے کمایا ہوا ہے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں، پیاری ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں محنت سے، یہ ان میں سے ساری یا کوئی بھی چیز تمہیں اگر پیاری ہے تو اب تم عذاب کے قابل ہو، اب اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص، یعنی مخلص شخص کے، یعنی اللہ تعالیٰ مخلصین سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مومنوں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو سب سے زیادہ محبوب رکھے، اور اس محبت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ یہ آیت اس کا وہ ہے، ظاہر ہے کہ شان نزول کے حساب سے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ اس آیت میں الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دوستی کرتے ہیں ان لوگوں سے جن پہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے، جو اللہ کا مغضوب ہے۔ تو مغضوب علیہ قوم جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے قرآن کے حساب سے یہود تھی، اور ضالین جو ہے وہ اس سے نصارہ مراد ہیں۔ بہرحال وہاں چونکہ آپ کو معلوم ہے مدینے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو عیسائی تو نہیں تھے، یہود تھے، یہودوں کے قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع وغیرہ، 2-3 قبیلے تھے نا۔ اب ان کے انصار، یعنی جو مدینے کے مقامی لوگ تھے، ان کے آپس میں رشتہ داریاں بھی ہو گئی تھیں، ان قبیلوں کے آپس میں انصار سے معاہدے بھی تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ سارے اللہ تعالیٰ کے رسول نے وہ سارے معاہدے یکجا کر کے ایک نیا معاہدہ کر لیا ان سے، اور لیکن وہ ان کو اجازت دیتی رہنے کی، ظاہر ہے کہ وہ اسلام میں تو زبردستی ہے نہیں، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول نہیں کیا، اور یہ بات بھی سوچنے کے قابل ہے۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب ان کے پاس وہ رسول برحق آ گئے انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ تو بہرحال ایسے لوگ تھے، یعنی غیر مخلص ایسے لوگ تھے جو یعنی انصار کے بعض لوگ جو بظاہر مسلمان ہو گئے تھے لیکن حقیقت میں دل میں ان کے ایمان نہیں تھا، یعنی غیر مخلص تھے، تو وہ تعلقات رکھتے تھے گزشتہ اس کی طرح، یعنی جیسے کہ گزشتہ اسلام سے پہلے ان کے تعلقات تھے اور رشتے ناتے وغیرہ، یہ ساری باتیں، تو یہ وہ دوستی رکھتے تھے، اور یہ دوستی اللہ تعالیٰ کو تو پسند نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ دیکھیں محبت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، شدید محبت تو اللہ تعالیٰ کا ہے، کیونکہ مرکزی جو بنیادی ہستی ہے اس کائنات کی، واحد ہستی، وہ ذات باری تعالیٰ ہے، اور اس سے محبت ہمارے ایمان کا بنیادی جز ہے، اللہ سے محبت۔ پھر محبت اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہم کرتے ہیں اللہ کی وجہ سے، وہ پھر اللہ کے رسول سے کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے، یعنی اللہ کی رسول کی محبت دراصل اللہ کی محبت ہے، رسول سے محبت دراصل
اللہ کے رسول سے محبت ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں مقامی طور پہ اگر آپ کو مل جائیں سچے لوگ جو نائبین رسول ہیں، ان سے محبت دراصل اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے۔ ظاہر ہے رسول سے محبت اگر کوئی کرے گا تو اس کی وجہ تو یہی ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ کے رسول سے محبت جو ہے وہ تو اللہ سے محبت کا یعنی ایک اظہار ہے۔ یعنی اللہ سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں یا اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان سے ہم محبت بھی کریں گے اور ان کی تعظیم بھی کریں گے، یہ قرآن کا حکم ہے سامعین کرام۔ جیسے کہ بیت اللہ شریف ہے، اس کی ہم تعظیم بھی کرتے ہیں، اس سے ہم محبت بھی کرتے ہیں۔ بیت اللہ شریف وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ تو اسی طرح آج کل کے دور میں اللہ سے محبت کی وجہ سے اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو یہ دراصل اللہ ہی کے محبت کی وجہ سے ہے، تو یہ اللہ کی محبت ہی ہے بنیادی طور پہ، کیونکہ اللہ کے سوا تو کسی کا اپنا حقیقی وجود ہی نہیں ہے۔ جب نہیں ہے اور آپ اللہ کے یعنی اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اب جن لوگوں پہ اللہ کا غصہ ہے یا جن سے ناراض ہے ان سے دوستی کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوا۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دوست نہیں ہیں بلکہ اس کے دین کے دشمن ہیں اور اس کی دعوت کے دشمن ہیں، ان لوگوں سے دوستی کرنا چیمانی دارد، یہ بات بھی ہے نا، ذرا غور کرنا ہوگا آپ کو۔ یا میں آپ کو یہ یعنی اس کی مثال ایک دوسرے طریقے سے دوں کہ آپ مومن کی منزل تو اللہ ہے، اللہ کے راستے پر چل رہا ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہیں یا جو ان کا رہنما ہے تو مومن ظاہر ہے کہ ان سے محبت کرے گا، ان سے دوستی رکھے گا اور انہی کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ جو لوگ اس کے ساتھ یعنی مومن کے راستے پر اس کے ساتھ نہیں چل رہے اور انہوں نے غیر اللہ کو اپنا مطلوب و مقصود و محبوب بنایا ہوا ہے، یا مثال کے طور پہ وہ دنیا دار لوگ ہیں، تو ان سے محبت کرنا تو اس کے اپنے غیر مخلص ہونے کی دلالت کرتا ہے۔ یعنی جو لوگ مومن کے ساتھ اس کے یعنی اللہ کے راستے پر نہیں چل رہے تو اب مومن یہ ہو نہیں سکتا کہ مومن مخلص ان لوگوں سے تعلقات قائم کرے دلی، لیکن ظاہری تعلقات قائم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی ایک کافر ہے، ایک مشرک ہے، اس نے بازار میں دکان کھولی ہوئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس سے سودا نہ لیں، آپ اس سے سودا لے لیں، لیکن محبت کرنا ایک الگ چیز ہے۔ کافر سے یا یہ کافر کا لفظ تو کہہ دیا میں نے، لیکن میں ایک لفظ اور کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو شخص آپ کے ساتھ یعنی جس راستے پر آپ چل رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کا ساتھی نہیں ہے تو اس سے آپ نے محبت نہیں کرنی، دلی تعلق نہیں رکھنا، اس سے بغض رکھنا ہے۔ بغض کا مطلب یہ ہے کہ اس سے تعلق کاٹنے ہیں، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، دعائے قنوت کا حصہ ہے نا، کہ ہم نخلع چھوڑتے ہیں اور ترک تعلق کرتے ہیں جو بھی تجھے تیری نافرمانی کرتا ہے۔ نخلع ونترک من یفجرک، جو بھی تیری نافرمانی کرتا ہے تو اس کو ہم اس سے قطع تعلق کرتے ہیں۔ بہرحال میں یعنی یہ ایک چیز ہے، اصل میں ان چیزوں کی طرف تو ہماری توجہ نہیں ہے، ہماری توجہ نہیں ہے، نہ اسلام کی طرف، نہ اللہ کی طرف، نہ اللہ کے رسول کی طرف۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں ان کے ہم مرتکب پائے جاتے ہیں۔ اصل میں ہم میں سے بہت سے لوگ خود ہی غیر مخلص ہیں، تو غیر مخلص سے ہم کیا کہیں؟ یہ بات بھی تو ہے نا، یہ خطاب تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ غیر مخلصوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ وہ دوسرے لوگ جن کو اللہ پسند نہیں کرتا
ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، تعلقات رکھتے ہیں۔ لیکن آج کا معاشرہ اگر آپ دیکھیں تو ہم سب لوگ ہی اپنے یعنی مخلص تو ہیں لیکن دنیا کے ساتھ، ظاہرداری کے ساتھ، آپ دیکھیں ہم اپنے عام طور پہ جو تعلقات رکھتے ہیں اس کی وجہ ظاہرداری ہوتی ہے۔ ایک رشتہ دار امیر ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، رشتہ دار ہمارا امیر ہے تو اس سے ہم بوجوہ جو ہے تعلق اچھا رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی وقت ہمارے کام آ جائے، یا کوئی دوست ہوتا ہے۔ عام طور پہ لوگ دوستی اگر کرتے ہیں، یہ ہمیں یعنی مجھے اس بات کا تجربہ بھی ہے، دیکھتا بھی ہوں، جو لوگ اعلیٰ عہدیدار ہیں حکومتی، عام دنیا دار لوگ جو ہیں ان سے تعلقات بڑھاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک وکیل ہے، یہ مضمون ہے بیان کرنا پڑ رہا ہے، وکیل ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ مقدمات اس کے پاس ہوتے ہیں تو ججز سے وہ تعلقات رکھنا چاہتا ہے، اور میں خود اس کا شاہد ہوں کہ ان کے گھروں پہ بھی جاتا ہے، ان کی دعوت بھی کرتا ہے، یہ وہ، اور پھر وہ سارا کچھ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن ہمارا تو عام طور پہ اصل میں یہ معاشرہ اسلامی نہیں ہے، یہ ایک دنیا دار معاشرہ ہے جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اور تعلقات کی ہماری وجہ ظاہرداری ہے۔ اکثر ہمارے تعلقات کی وجہ جو ہے وہ ظاہرداری ہے۔ دیکھیں جس کے پاس یعنی مثال کے طور پہ آپ ایک وزیر اعلیٰ ہے، منتخب ہو گیا، لوگ چاہیں گے کہ اس کے ساتھ تعلق بنائیں، یا جو لوگ ان سے خاص تعلق رکھتے ہیں ان سے لوگ تعلقات قائم کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا اس لالچ میں کہ اگر ہمارا کوئی کام آ گیا یا کوئی جو بھی ہو مفاد تو ہم یہ مفادات حاصل کر لیں۔ اور آپ دیکھیں آپ اپنے لیڈران کی کتنے شیدائی ہیں، آپ نے ان سے یعنی میں دیکھتا ہوں یعنی مثال کی جو آج 2019 کی میں بات کر رہا ہوں، جو رولنگ پارٹی ہے ان کے جو ممبر ہیں، جو وزیر ہیں، ممبر ہیں، ہمارے محلے میں ایک شخص ہے تو وہ اس نے اپنی تصویریں یعنی اہل اقتدار کے لوگوں کے ساتھ تصویریں کھنچوا کے اس کے پوسٹر بنا کے محلے میں لگائی ہوئی ہیں کہ بھئی میرا اس سے تعلق ہے، اور بہت سی یہ عام ہے، یعنی یہ بات نہیں ہے، یعنی عام ہے، جو بڑا بن بیٹھا ہے اور اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے، اور تو لوگ اس کے ساتھ تصویریں بھی کھنچواتے ہیں، کھنچوانا پسند کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا اس سے، پھر وہ دکھاتے بھی ہیں لوگوں کو۔ تو بہرحال یہ بہت جو ہے دکھ کی بات ہے کہ یعنی اس طریقے سے ہمیں سمجھانا بھی پڑتا ہے، اور بہرحال مطلب وہ ماحول نہیں ہے جو خدا پرستی کا، وہ ماحول نہیں ہے، یہ تو دنیا پرستی کا ماحول ہے، ظاہرداری ہے، اور ایک تاریکی کے ماحول میں ہم رہ رہے ہیں۔ بہرحال قرآنی آیات ہیں، اس میں ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دوستی کرتے ہیں جن پہ اللہ کا غصہ ہے، ما ہم منکم۔ اب اللہ تعالیٰ مخلصین سے کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ تم میں سے نہیں ہیں، ولا منہم، اور ان میں سے بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے مطلب وہ منافق ہے، اور منافق جو ہے لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، تو کسی کا نہیں ہوتا۔ وہ منافق صرف اپنے ظاہری مفادات کا تابع ہوتا ہے، ظاہری دنیاوی مفادات کا تابع ہوتا ہے، اور وہ یہ تفصیل گزر چکی ہے۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، مسلمانوں سے جب یہ بات چیت کرتے ہیں، یا مسلمان اس سے کہتے ہیں کہ بھئی اس سے تم کیوں مل رہے ہو، تعلق رکھ رہے ہو، تو وہ الٹا قسمیں کھانے لگتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھانے لگتے ہیں کہ بھئی ہم تو مسلمان ہیں اور دیکھو ہم نے اسلام قبول کیا ہے، اور حالانکہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعد اللہ عذابا شدیدا انہم ساء ما کانوا، جو کوئی ایسا کرتا ہے یعنی غیر مخلص شخص کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے لیے میں نے شدید عذاب تیار کیا ہوا ہے، اور جو عمل یہ کر رہے ہیں بہت برا ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنتا، انہوں نے اپنے قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، اور فصدوا عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔
یہ ظاہر ہے کہ ایک شخص جو ہے غیر مخلص ہے، دیکھیں یہ صدو عن سبیل اللہ کی میں بات کرتا ہوں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ دیکھیں منافق اگر نہ بھی چاہے، یعنی اگر یہ کوشش نہ بھی کرے ظاہری طور پہ، لیکن وہ اپنے عمل سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے۔ جیسا کہ ہم آج مسلمان جو ہے، جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں، آپ دیکھیں کہ کوئی ایک ایسا معاشرہ نہیں ہے جو قرآنی معاشرہ ہو، جس کے رہنے والے سچے نبی کے تابعدار ہوں، یا حضور کی جو قرآن کا نظام ہے انہوں نے اپنے ملک میں قائم کیا ہو۔ اب ظاہر ہے کہ جب ایسی حالت ہے، ہماری غیر مخلص ہیں، تو ہم اور دنیا جو اکثریت میں ہے ان کو بھی ہم نے اسلام میں آنے سے روکا ہوا ہے۔ دیکھیں ایک اچھا معاشرہ، ایک سچا معاشرہ، یہ پھر شہادت پیش کرتا ہے اسلام کی۔ وہ آیت ہے نا کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ تم لوگوں کے سامنے ایک نمونہ بن کے دکھاؤ اور رسول تمہارے لیے نمونہ ہو۔ تو بہرحال یہ آپ دیکھیں اس کو، تو یہ ہم دیکھیں یہ جہاں ان کا معاملہ تھا مدینے کے غیر مخلص لوگوں کا، یا آج ہم اپنے ساتھ مخلص نہیں ہیں، اپنے ساتھ یعنی اپنی حقیقت کے ساتھ ہم مخلص نہیں ہیں، تو پھر کیا ہے کہ یعنی اس طریقے سے ہماری زندگی گزر رہی ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال اتخذوا ایمانہم جنتاً فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنے قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ اب یعنی جس طرح کہ ہم، یہ بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے، جس طرح کہ ہم اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اسلام کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ یعنی جو غیر مخلص ہے وہ اپنے عمل سے، قول اور عمل سے لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راستے سے روکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ ان کے لیے فلہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ بہرحال ان آیت کے ساتھ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إنہم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ الم تری الی الذین، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو، تولوا قوما غضب اللہ علیہم، جو دوستی رکھتے ہیں ایسے گروہ کے ساتھ جن پہ اللہ کا غصہ ہے۔ ما ہم منکم ولا منہم، وہ نہ تمہارے ہیں اور نہ ان کے۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں جان بوجھ کے۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ فصدوا عن سبیل اللہ،
جس کی آڑ میں وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، فلہم عذاب مہین، اور اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Have you considered those who befriended a people with whom God has become angry? They are not of you, nor of them, and they swear to a lie while they know. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ God has prepared for them a terrible punishment. Evil is what they used to do. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. They took their oaths as a screen and prevented others from God's path. They will have a shameful punishment. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔